اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ مقصد سورۃ البقرہ کا بیان 4 مقاصد کا: اثبات التوحید، اثبات الرسالہ، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ۔ سورت 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 96، جس میں پہلا مقصد اثبات التوحید، یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ اللہ یکتا ہے اپنی ذات اور اپنی صفات دونوں میں۔ یہ عقیدہ، یہ دعویٰ، یہ دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ یہ 3 ابواب پر مشتمل ہے، باب اول آیت نمبر 20 تک، جس میں ان 3 گروہوں کی تفصیل اور وضاحت تھی، ان کی صفات اور ان کا حکم دنیاوی، حکم اخروی، جو سورۃ الفاتحہ میں اجمالاً اور مختصراً ذکر کیے گئے تھے۔ مزید 2 مثالیں وضاحت کے لیے مغضوب علیہم اور ضالین کے لیے وہ ذکر کی گئیں۔ دوسرا باب آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 39 تک۔ دوسرے باب میں خطاب عام یا ایھا الناس، دعوی توحید اعبدوا ربکم، اور اس دعوے پر 5 عقلی دلائل ذکر کیے گئے کہ صرف اللہ ہی عبادت کا مستحق اس لیے ہے کہ وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارے آباء و اجداد کا خالق ہے، کہ اسی کی زمین پر بستے ہو، اسی کے چھت تلے زندگی گزارتے ہو اور کھاتے پیتے اس کے ہو۔ دلائل کا نتیجہ فلا تجعلوا للہ اندادا، تو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک نہ ٹھہراؤ، کہ ایک صفت میں بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر مطالبہ دلیل کیا گیا منکرین سے، فأتوا بسورۃ من مثلہ، پس اگر نہیں مانتے فاتقوا النار، تخویف، اور جنہوں نے مانا کامل بشارت، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ چونکہ مخالف کے پاس اپنے دعوے پر دلیل تو ہے نہیں، تو اسی لیے وہ اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ کیسے اللہ کا کلام ہے کہ اس میں یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں یہ بیان کی جاتی ہیں۔ جواب: مثال بالذات مقصود نہیں ہوتی، بلکہ مثال کسی بات کی وضاحت کے لیے بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ وضاحت اگر مچھر کو مثال میں پیش کرنے سے ہوتی ہے تو مچھر مثال میں پیش کیا جائے گا، اور اگر یہ مثال، اور اگر بات ہاتھی کو مثال میں پیش کرنے سے واضح ہوتی ہے تو ہاتھی کو بطور مثال جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ لیکن جن کے دلوں میں مرض ہے تو وہ تو اعتراض کرتے ہیں، اور جو لوگ وہ یقین کرتے ہیں اللہ کی کتاب پر تو وہ کہتے ہیں کہ بالکل یہ حق ہے، اور وہ ان میں انقیاد ہوتی ہے۔ پھر قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن یہ اپنی بات کو منوانے کے لیے مختلف انداز اختیار کرتا ہے۔ تو دلائل کا طریقہ وہ ذکر کیا گیا، تخویف اور بشارت یہ ذکر کی گئیں۔ تو آیت نمبر 28 سے کیف تکفرون باللہ سے نعم اربعہ، یہ قرآن کا تذکیر بالنعم کا طریقہ ہے، التذکیر بالامتنان، لوگوں کو
یہ احسانات یاد دلانے کے ذریعے میں نے تمہارے ساتھ فلاں احسان کیا ہے، میں نے تمہارے ساتھ فلاں احسان کیا ہے، تو کیوں یہ نہیں مانتے؟ بعض اقوام کی فطرت ایسی ہوتی ہے، جب انہیں احسان یاد کیا جائے تو وہ کسی اور بات دلیل کو نہیں مانتے، لیکن جب احسانات ان پہ جتائے جائیں، انہیں یاد کیے جائیں، تو احسان تلے دب کر وہ بات ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ انسان پر انعامات ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلی نعمت کہ تمہیں میں نے عدم سے وجود بخشا، تمہارا کوئی نام و نشان نہیں تھا دنیا میں، تمہاری کوئی پہچان نہیں تھی، میں نے تمہیں زندگی بخشی۔ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کی نعمت سے انکار کرتے ہو؟ امام رازی اس نعمت کو نعمت الاحیاء کہتے ہیں کہ یہ نعمت الاحیاء ہے، یعنی زندگی بخشنا اور زندگی دینا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ بعض لوگ چونکہ وہ اپنی خود ساختہ اور اپنی من پسند زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو وہ اللہ پر معترض ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے کوئی پوچھا ہے کہ جی اللہ نے ہمیں پیدا کیا؟ دراصل یہ وہ بدقسمت لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہ اللہ کی طرف سے زندگی دیے جانے اور حیات کے دیے جانے کی قدر کو وہ نہیں سمجھتے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسری نعمت یہ آیت نمبر 29 میں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ نے زمین میں جتنی فائدے کی اشیاء ہیں یہ تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، تو تم کیسے اللہ کی توحید سے انکار کرتے ہو؟ تیسری نعمت آیت نمبر 30 میں کہ تمہارے جد امجد آدم کو میں نے فضیلت دی، میں نے اسے مسجود الملائکہ بنایا، فرشتوں کو اس کے آگے میں نے سجدہ کروایا، اور یہ تمام انسانوں پر یہ نعمت ہے اور یہ فضیلت ہے، یہ تمام انسانوں پر یہ اللہ کا احسان ہے۔ قرآن اگر کسی نے نہ پڑھا ہو تو وہ تو یہی کہے گا بڑی آسانی سے کہ اس میں مجھ پر کیا نعمت ہے، لیکن قرآن انسان پڑھے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میرے باپ دادا کے ساتھ بھی اگر کسی نے احسان کیا ہو تو دراصل وہ احسان یہ اس کی اولاد پر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ فضیلت اللہ نے ہمیں دی ہے، اور اللہ نے ہمارے یہ ابو البشر کو دی ہے، انسانوں کے دادا کو دی ہے، آدم کو دی ہے، جد امجد کو دی ہے۔ تو در حقیقت یہ فضیلت یہ ہمیں عطا کی گئی ہے۔ اور قرآن انسان نہ پڑھے تو ایک جانب وہ کہے گا کہ مجھ سے اللہ نے پوچھا ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ قرآن انسان نے نہ پڑھا ہو تو یہ بے ادبی اور یہ جو گستاخی کی باتیں ہوتی ہیں تو اس کی توقع ایسے ہی لوگوں سے ہی کی جاتی ہے۔ گزشتہ آیت میں خلیفہ اس کے ہم نے 3 معانی ذکر کیے، اور ایک معنی اس کی تردید کی ہم نے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت کا معنی ہے کہ میں پیدا کرتا ہوں زمین میں اپنا نائب، تو یاد رکھیں اللہ کا نائب نہیں ہے، اور یہ معنی یہ نادرست ہے اور یہ غلط ہے۔ خلیفہ کا معنی نائب ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا نائب یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا کوئی نائب نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ بڑے دھڑلے سے یہ کہہ دیتے ہیں انسان اللہ کا نائب ہے، تو کیا مطلب؟ نائب تو اسے کہتے ہیں کہ مناب جو ہے وہ چھٹی پر چلا جائے تو نائب اس کی جگہ کام کرتا ہے، تو کیا اللہ چھٹی پر جائیں گے تو انسان اس کی غیر موجودگی میں کام کرتا ہے؟ یا نائب اس کا ہوتا ہے کہ مناب جو ہے وہ مر جائے، وہ انتقال کر جائے تو نائب اس کی جگہ آتا ہے، مثلاً باپ کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا اس کا نائب اور اس کا جانشین ہوتا ہے۔ کہ اسی طرح کہ اگر کمشنر جو ہے وہ نہیں ہوتا تو اس کی جگہ ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ کام کرتا ہے، چانسلر اگر نہیں ہوتا تو اس کی جگہ وائس چانسلر جو ہے وہ کام کرتا ہے، تو اسی طرح ہر کسی کا نائب۔ تو کیا اللہ جو ہے نعوذ باللہ اس پر فنا آئے گی، انسان اس کا نائب بنے گا؟
یہ معنی غلط ہے۔ خلیفہ معنی نائب، لیکن ایک دوسرے کا نائب۔ میں زمین میں ایسی مخلوق پیدا کرتا ہوں کہ جو ایک دوسرے کے نائب ہوں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی باپ کے انتقال کے بعد اس کی اولاد اس کا نائب بنے گی، یعنی ایسی مخلوق میں پیدا کروں گا کہ وہ ایک دوسرے سے ان کی پیدائش ہوگی، اور اسی طرح یہ سلسلہ یہ آگے بڑھے گا۔ اور دنیا میں انسان اسی طرح وہ پیدا ہوتے ہیں۔ دوسرا معنی ہم نے کیا تھا خلیفہ یا خلیفۃ الجن، انسان نائب ہے لیکن جنات کا، کہ اور ان تین معنی ہم نے خلیفہ میں درست معنی کیے تھے، اور تینوں معنوں پر ہم نے 2 صحابہ اور 1 تابعی اس کا حوالہ، اگرچہ اس پر ہم نے قرآنی آیات بھی بطور دلیل پیش کی ہیں کہ مثلا یخلف بعضهم بعضا، ایک دوسرے کے نائب، تو اس معنی پر قرآن کی کون سی آیت جو ہے وہ دلیل ہے۔ اسی طرح خلیفۃ الجن، تو اس پر سورہ حجر کی آیت ہم نے پیش کی کہ انسان جنات کا نائب ہے، اور یہ معنی یہ کس صحابی سے ثابت ہے تو وہ بھی ہم نے ذکر کیا۔ اور اسی طرح تیسرا معنی خلیفہ کا تابعدار، اور یہ تینوں معنی، ان میں سے ایک معنی عبداللہ ابن عباس سے ثابت تھا، ایک عبداللہ ابن مسعود سے، اور ایک تابعی حسن بصری سے۔ یہ تینوں حوالے وہ ہم نے ذکر کیے تھے کہ اب آدم کو اللہ نے پیدا کیا۔ گزشتہ آیت میں آدم کا نام تو نہیں آیا، اب یہاں پہ آدم کے نام کی تصریح آیت نمبر 31 سورۃ البقرہ میں، آج کے سبق میں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو آدم کیوں کہتے ہیں؟ کہ آدم اصل میں یہ اس سے ہے کہ ادما سے ہے، ادما، یہ ادما یا ادیم، ادیم کہتے ہیں زمین کی اس سطح کو، کیونکہ آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ مٹی یہ زمین سے ہی لی گئی ہے، تھوڑی ایک جگہ سے تھوڑی دوسری جگہ سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس میں مختلف رنگ کی مٹیاں جو ہیں وہ لی گئی ہیں، اسی لیے آدم کی اولاد میں یہ مختلف رنگ کے، اس کی اولاد میں یہ اسی وجہ سے ہیں۔ تو چونکہ آدم یہ زمین کی سطح سے یہ مٹی جو ہے یہ لی گئی ہے، اور آدم کا ڈھانچہ وہ اسی سے بنایا گیا ہے، تو اسی وجہ سے آدم کو آدم اسی وجہ سے کہتے ہیں۔ اور پھر اس میں اختلاف ہے کہ آیا یہ عربی نام ہے اور یا یہ مثلاً یہ غیر عربی نام ہے، تو اس میں اقوال آتے ہیں، بعض کہتے ہیں سریانی نام ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ عربی نام ہے۔ جو بھی ہے، لیکن زیادہ تر مشہور قول یہ ہے کہ آدم یہ ادیم الارض سے ہے، لأنہ خلق من ادیم الارض، کیونکہ یہ زمین کے چمڑے سے اور زمین کی سطح سے اس کی پیدائش یہ کی گئی ہے۔ وعلم آدم الاسماء، اور آدم یہ ابو البشر ہیں، سب سے پہلے انسان ہیں۔ ہمارے ہاں سائنس کی کتابوں میں جو یہ نظریہ پڑھایا جاتا ہے کہ آدم اصل میں یہ اسی ایولوشن کے نتیجے میں یہاں تک پہنچا ہے، اور پہلے انسان یہ منکی تھا، اور منکی سے پہلے فلاں چیز تھی، اور پھر آج کل نیٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں وہ انسان کے مختلف فیزز جو ہے انہوں نے وہ دیے ہوتے ہیں کہ پہلے اس کی یہ کمر جو تھی تو یہ ٹیڑھی تھی، پھر رفتہ رفتہ دیواروں پر اس نے ہاتھ جو ہے وہ ملنا شروع کیے، اس طرح درختوں پہ رفتہ رفتہ اس کی یہ قد قامت جو ہے یہ سیدھی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد بالآخر جو ہے یہ آدم۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر انسان اور آپ بندر اس کے ڈی این اے کو ٹیسٹ کریں تو ڈی این اے میں 98% جو ہے یہ ریزمبلنس اور مشابہت پائی جاتی ہے۔ مشابہت اگر پائی جاتی ہے تو اس وجہ سے، کیونکہ جو خالق انسان کا جو خالق ہے تو وہی خالق بندر کا بھی ہے، لیکن اب اس سے یہ فیصلہ جو ہے یہ کہاں پہ ہوتا ہے کہ چونکہ مشابہت زیادہ ہے تو اسی وجہ سے انسان یعنی بالآخر فیصلہ جو ہے وہ سائنس یہ خود کر دیتا ہے۔ چلو اگر مشابہت ڈی این اے میں ہے تو بالآخر یہ نتیجہ تم نے صرف کہاں سے اخذ کیا ہے کہ ان دونوں میں مشابہت ہے تو اسی وجہ سے اس سے یہ بنا ہے؟ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ سب سے پہلا انسان آدم ہے، ابو البشر، ہمارے جد امجد،
جس کا اور یہ شرافت یہ ہمیں یہ حاصل ہے کہ انسان یہ آدم کا جو اس کا ڈھانچہ تھا تو یہ اللہ نے یہ اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، کما یلیق بشانی ہی، جیسا کہ اللہ کے شان کے ساتھ لائق ہے۔ کیسے بنایا ہے؟ یہ ہم نے اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا تو اللہ کے ہاتھ کی کیفیت سے ہم کیا واقف ہیں، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ یہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے اسے بنایا ہے، کما یلیق بشانی ہی، جیسا ہاتھ اللہ کی شان کے ساتھ وہ لائق ہے۔ وعلم آدم الاسماء کہ اور سکھائے اللہ نے آدم علیہ السلام کو الاسماء، یہ ناموں کے ضروری نام، کلھا ضروری، یہاں پہ اسماء مراد ہیں، یہاں پہ اسماء ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ اسماء یہ جمع ہے اسم کی، اور اسم نام کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم معنی تھوڑا سا کھول کر کرتے ہیں، تاکہ وجہ یہ کہ آیت پر یا معنی پر جو اعتراض وارد ہوتا ہے تو وہ اعتراض وہ وارد نہ ہو اور معنی جو ہے وہ واضح ہو۔ اسی لیے الاسماء سے مراد ہم چیزوں کے جو اثرات ہیں، ناموں کے جو اثرات ہیں تو وہ ہم مراد لیتے ہیں۔ وعلم آدم الاسماء، یعنی اسماء سے مراد اصل میں مسمیات ہیں، مسمیات، یہ یاد رکھیں۔ وعلم آدم الاسماء، اور سکھائے اللہ نے آدم کو، اور سکھانے سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ فطرت میں رکھنا۔ اس تعلیم کو تعلیم فطری کہتے ہیں، یعنی فطرت میں رکھنا۔ تعلیم فطری کسے کہتے ہیں؟ مثلاً کہ انڈے سے بطخ کا بچہ جو ہے وہ نکل آئے تو وہ اسی لمحے پانی میں تیرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اسے یہ تیرنا کس نے سکھایا ہے؟ یہ تعلیم فطری ہے، اس کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے۔ اسی طرح ہرن سے پیدا ہونے والا بچہ تو وہ فوراً ماں کا دودھ جو ہے وہ پینا شروع کر دیتا ہے۔ اب اسے کس نے بتایا ہے کہ تمہاری خوراک جو ہے وہ یہاں پہ ہے، اور وہ ماں کا دودھ تمہیں یہاں سے دستیاب ہوگا۔ اب یہ اسے کس نے بتایا؟ یہ تعلیم فطری، یعنی اس کی فطرت میں اللہ نے یہ رکھا۔ اسی طرح آئے دن آپ دیکھتے ہیں، اور خصوصاً یہ ویڈیوز وغیرہ میں پرندے جیسے گھونسلے بناتے ہیں، تو ایسے آج کا ایک بڑا انجینئر ویسا گھونسلہ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرے تو وہ بنا نہیں سکتا۔ اب انہیں یہ طرح طرح کے گھونسلے بنانے کے یہ طریقے کس نے سکھائے ہیں؟ پرندوں کو۔ یہ تعلیم فطری ہے، یعنی ان کی فطرت میں اللہ نے یہ چیز یہ رکھی ہے۔ تو آدم کی فطرت میں بھی چیزوں کے اثرات جو ہے وہ ڈال دیے گئے۔ کلھا، سب کے سب، یہ ٹھیک نہیں ہے جب سب کے سب چیزوں کے وہ اس کی فطرت میں وہ ڈال دیے گئے، تو پھر یہ آدم اور سب کی سب، تو پھر تو اس کا مطلب یہ کہ آدم کو کوئی چیز جو ہے وہ بھی یعنی اس کے علم سے وہ باہر نہیں تھی۔ تو یہ تو اللہ کی صفت ہے کہ سب چیزوں کی سمجھ جو ہے یہ اسے حاصل ہو جائے، اور سب چیزوں کی تعلیم جو ہے وہ اسے دی جائے، اور کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہ ہو۔ دراصل یہ مراد نہیں، بلکہ کلھا سے مراد ضروری تو اسے کل عرفی کہتے ہیں۔ کل عرفی ضروری، یعنی آدم کو، انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی تو اللہ نے آدم کی فطرت میں وہ تمام چیزیں وہ رکھ دیں۔ کیا مطلب یہ کہ آدم کی فطرت میں اللہ نے یہ چیز رکھی کہ جب انسان کو پیاس لگتی ہے تو وہ اسے پیاس لگتی ہے، پیاس اسے محسوس ہوتی ہے، اور پیاس بجھانے کے لیے اسے پانی پینا پڑتا ہے۔ اب آدم کی فطرت میں یہ ڈال دیا گیا۔ اب چونکہ یہ فطرت یہ فرشتوں کو دی نہیں گئی، اسی لیے فرشتوں کو پیاس لگتی نہیں ہے، فرشتوں کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ پیاس کا احساس کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح آدم کو جب بھوک لگتی ہے
تو بھوک انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ بھوک رکھی ہے، تو پھر وہ احساس جب بیدار ہوتا ہے تو انسان کھانے کے لیے پھر دوڑ دھوپ کرتا ہے اور کھانے کو تلاش کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، یہ آدم کی فطرت میں اللہ نے یہ رکھا، انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ رکھا، تو پھر اس کے لیے وہ آرام کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کی فطرت میں یہ جو گرمی ہے اسے رکھا، سردی ہے اس اثر کو رکھا، تو اسی لیے گرمی سے حفاظت کے لیے انسان چھاؤں تلاش کرتا ہے، سایہ تلاش کرتا ہے۔ اسی طرح سردی سے بچنے کے لیے انسان اپنے آپ کو گرم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اسی طرح آدم کو جن جن چیزوں کی ضرورت تھی، یہ تو بطور مثال میں نے چند چیزیں بتا دی۔ اسی طرح مثلاً آدم کو انسان جب دوسرے کے ساتھ اپنے دل کی بات وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اب یہ کیسے؟ اب اشاروں سے تو یہ ممکن نہیں تھا۔ اب مثلاً آج اگر یہ بات کرنا نہ ہوتی، اسی لیے مفسرین یہاں پہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے زبان، اس کی تعلیم اللہ نے انسان کی فطرت میں، یہ اللہ کی طرف سے۔ ابھی مثلاً آپ کے ذہن میں کبھی کبھی سوال آئے گا کہ یہ زبانیں یہ کب سے ہیں؟ یہ قرآن سے ثابت ہیں کہ اللہ نے آدم کی فطرت میں ہی یہ چیزیں یہ رکھ دی ہیں۔ اسی لیے یہاں پہ آتا ہے کہ سب سے پہلے لغت کو، زبان کو وضع جو ہے یہ اللہ نے کیا ہے، اور انسان کی فطرت میں یہ اللہ نے یہ رکھا ہے کہ انسان اپنی بات کو دوسرے انسان کو کیسے کنوے کرے گا، دوسرے انسان کو کیسے پہنچائے گا۔ اب مثلا میں یہاں پہ یہ تمام آن لائن درس ہے، اگر انسان اشاروں سے بات کر رہے ہوتے تو یہ کتنا مشکل ہوتا، لیکن بات کرنے کے ذریعے، باتوں کے ذریعے میں اپنا وہ پورا مافی ضمیر جو میرے ذہن، میرے دماغ، میرے دل میں ہے، تو وہ میں آپ لوگوں کو پہنچا رہا ہوں، اور آپ سیکنڈ کے ایک بہت ہی کم لمحے میں آپ اسے سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے مناطقہ جب انسان کی تعریف کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انسان حیوان الناطق، یہ وہ حیوان ہے کہ جو بولنے والا حیوان ہے، یعنی یہ نطق، یہ بولنا، یہ انسان کی تعریف میں شامل ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھائے اللہ نے یہ آدم کو الاسماء، چیزوں کے اثرات، اسماء سے مراد چیزوں کے اثرات، کلھا ضروری ضروری۔ وجہ یہ اسماء سے مراد ہم نے ناموں کے جو اثرات ہیں، یا ناموں کے اثرات کہنے، ناموں کے اثرات کلھا، یہ میں نے اس لیے معنی میں میں نے اس لیے یہ کہا، وجہ یہ اگر آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آدم کو نام بتائے تو آگے اللہ فرشتوں کا امتحان لے رہے ہیں، فرشتوں کا امتحان لے رہے ہیں۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، اور پھر پیش کیا ان ناموں کی تاثیر کو، ہم میں ضمیر اس اسماء کی طرف، ان ناموں کی تاثیر کو اللہ نے پیش کیا علی الملائکہ، فرشتوں پر۔ تو اگر آپ تعلیم الاسماء سے یہ مراد لیتے ہیں کہ یہ پانی ہے، یہ آگ ہے، یہ بادل ہیں، یہ خوراک ہے، یہ سایہ ہے، یہ دھوپ ہے، یہ درخت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو اگر یہی تعلیم اللہ نے انسانوں کی بجائے فرشتوں کو بھی دی ہوتی تو فرشتے بھی اسے سیکھ لیتے۔ پھر اس امتحان کا، یعنی یہ امتحان، اس پر اعتراض وارد ہوتا ہے، کیونکہ آپ جب ان آیات کو پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ عجیب امتحان ہے، آدم کی فضیلت، حالانکہ سارے کہتے ہیں کہ آدم کی فضیلت یہاں پہ اس کی شرافت یہ علم کے ذریعے ہے، تو علم کے ذریعے اب میرے سامنے میرے دو طلبہ ہوں، دو سٹوڈنٹس ہوں، دو طالب علم ہوں، اب دو طالب علموں میں ایک کو بتا دوں کہ یہ چیز یہ ایسی ہے اور یہ فلاں چیز یہ ویسی ہے، اور میں اسے لیکچر جو ہے وہ دے دوں، دوسرے کو میں نہ بتاؤں، اور کل کو میں دونوں سے کہوں کہ میں تم دونوں سے امتحان لوں گا، تو وہ دوسرا کہے گا جناب آپ نے ایک کو سکھایا ہے اور مجھے نہیں سکھایا، تو یہ تو
یا آج کل کی سیاست میں جو کہتے ہیں یہ تو لیول پلینگ فیلڈ تو نہ ہوا نا، یعنی ہمیں یکساں موقع جو ہے وہ تو فراہم نہیں کیا گیا. لیول پلینگ فیلڈ تو تب ہوگی جب آپ مجھے بھی یہ سکھا دیں، تو میں پھر اگر نہ بتاؤں تو ٹھیک ہے، وہ میری نالائقی ہے. تو آدم کو بتا دیے، ہمیں نہیں بتائے، تو اس میں آدم کی فضیلت وہ ہم پر کیسے ثابت ہوگی؟ تو اسی لیے یاد رکھیں یہاں پہ یہ جو تعلیم دینا ہے تو یہ آدم کی فطرت میں ڈالنا ہے. آدم کی فطرت میں. بعض لوگ کہتے ہیں، جیسے مثلا صاحب تدبر قرآن نے امین احسن اصلاحی نے یہاں پہ کہا ہے کہ اسماء سے مراد پیغمبروں کے نام ہے، انہوں نے اس معنی کو ترجیح دی ہے، لیکن ان کا یہ معنی بھی کمزور اس لیے ہے، یعنی ان کا مطلب یہ کہ اللہ نے یہ آدم کو ان کی اولاد میں جو انبیاء کے نام ہیں وہ بتا دیے کہ یہ ابراہیم ہے، یہ نوح ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. وجہ کیا ہے؟ تاکہ فرشتوں پر یہ بات ثابت کی جا سکے کہ تم لوگوں نے مثلا اعتراض کیا ہے کہ یہ آدم اور اس کی اولاد جو ہے یہ فساد کریں گے اور یہ خون بہائیں گے. اس کی اولاد میں ایسے ایسے لوگ ہیں کہ وہ بڑے مرتبے والے لوگ ہوں گے اور وہ لوگوں کو فساد اور ان چیزوں سے نکالیں گے، تو اسی لیے تم لوگوں کا اعتراض بے جا ہے. لیکن یاد رکھیں یہاں پر یہ بھی اس لیے ٹھیک نہیں ہوتا کہ آدم کو اللہ نے یہ نام سکھائے ہیں اور پھر انہی ناموں کو فرشتوں پر پیش کیا گیا ہے، تو اگر یہ نام فرشتوں کو بتا دیے گئے ہوتے کہ یہ ابراہیم ہے، یہ موسیٰ ہے، یہ عیسیٰ ہے، یہ محمد ہے، یہ نوح ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، پھر بھی وہ امتحان ٹھیک نہیں بنتا، پھر بھی وہ اعتراض یہی آتا ہے. اسی لیے تعلیم سے مراد تعلیم فطری ہے، اور آدم کو دنیا میں جن چیزوں کی ضرورت تھی تو وہ اس کی فطرت میں وہ ڈال دیں. اصل میں یاد رکھیں یہ امتحان یہ اس اعتبار سے ہے، فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ ہم تیری فرما برداری کرنے کے لیے ہیں. جب انسانوں میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جو خون بہائیں گے، فساد کریں گے زمین میں، تو اللہ انہیں پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ نے آدم کی فطرت میں یہ تمام چیزیں ڈال دیں اور پھر فرشتوں کا امتحان لیا. کیا مطلب؟ کہ میں ایک ایسی مخلوق وہ پیدا کرنے والا ہوں کہ دنیا میں ان کی اپنی ضروریات بھی ہوں گی، ان پہ تھکاوٹ بھی آئے گی، انہیں نیند کی ضرورت بھی پڑے گی، ان کی خواہشات بھی ہوں گی، اسی طرح انہیں اولاد کی ضرورت بھی ہوگی، ان کے ساتھ پیٹ جو ہے وہ بھی بندھا ہوا ہوگا، وہ اپنے لیے ان ضروریات کو بھی پورا کریں گے، لیکن باوجود اس کے وہ میرے فرما بردار اور میری تابعداری کرنے والے بھی ہوں گے. تم لوگ تو اسی لیے میری تسبیح، تقدیس اور تحمید کرتے ہو کہ تم لوگوں میں تو میں نے خواہشات ڈالی نہیں ہیں، تم لوگوں میں تو یہ چیزیں، یہ ضروریات میں نے ڈالی نہیں ہیں، اس لیے تم لوگ فرما برداری کرتے ہو. لیکن ایسی مخلوق کو میں پیدا کرتا ہوں کہ جو باوجود ان تمام ضروریات کے، وہ باوجود اس کے وہ میری فرما برداری کرے گا. تو اسی لیے آدم کی فضیلت وہ اس اعتبار سے فرشتوں سے برتر ہے کہ ہمیں ان تمام خواہشات کی ضرورت بھی ہے، ہمارے ساتھ یہ ضروریات یہ بندی ہوئی بھی ہیں، لیکن باوجود اس کے اگر انسان اللہ کی فرما برداری کرے تو انسان یہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. ثم عرضهم على الملائکہ، اور پھر پیش کی ان ناموں کے اثرات کو فرشتوں پر. فقال انبئونی باسماء هؤلاء، ملائکہ یہ ملک کی جمع ہے کہ، اور ملک اصل میں یہ الوکا سے ہے. الوکا اصل میں پیغام رسانی کو کہتے ہیں، الوکا. تو فرشتے یہ بھی اصل میں پیغام رسانی کا کام ہی کرتے ہیں، اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں. تو اسی وجہ سے ملائکہ فرشتوں کو فرشتہ اسی لیے کہا جاتا ہے، ملک اس لیے کہا جاتا ہے. فقال، تو کہا اللہ نے، انبئونی باسماء ہؤلاء، خبر دے دو مجھے باسماء ہؤلاء، ان ناموں کے اثرات پر، یعنی تم مجھے بتاؤ کہ
کہ بھوک کا اثر کیا ہے، پیاس کا اثر کیا ہے۔ فرشتوں میں چونکہ یہ چیز تھی ہی نہیں تو اسی لیے وہ اس کی حقیقت بھی نہیں بتا سکتے تھے۔ ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ یہاں پر پھر بھی ایک سوال آتا ہے، اور وہ سوال یہ آتا ہے کہ اللہ نے جیسے آدم کی فطرت میں یہ باتیں ڈالی، تو اگر یہی باتیں فرشتوں کی فطرت میں اللہ ڈال دیتا تو فرشتے بھی اس کا جواب جو ہے وہ دے سکتے تھے۔ اس کا آسان جواب یہ ہے کہ اگر فرشتوں کی فطرت میں بھی اللہ یہ باتیں ڈال دیتا تو پھر وہ فرشتے رہتے نہیں، بلکہ وہ پھر انسان بن جاتے۔ اور یہاں پر تو اللہ آدم کی وہ فضیلت ثابت ہی اسی لیے کر رہے ہیں کہ تم لوگوں کا یہ اعتراض بے جا ہے، چونکہ تم لوگوں کے ساتھ تو یہ ضروریات میں نے اٹیچ نہیں کی، یہ ضروریات میں نے باندھی نہیں ہیں، اسی وجہ سے تم لوگوں کا یہ اعتراض یہ بے جا ہے۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، تو کہا اللہ نے کہ خبر دے دو مجھے ان ناموں کے اثرات پر، ان کنتم صادقین، کہ اگر ہو تم سچے، کہ اگر ہو تم سچے تو مجھے، تو کل سے مراد کل عرفی ہے، کل سے مراد کل عرفی ہے، اور قرآن میں یہ کل عرفی کی یہ معنوں میں کافی آتا ہے۔ مثلا سورہ نمل میں آیت نمبر 23 میں آ جائے گا بلقیس کے بارے میں، وہ اوتیت من کل شیء، اور دی گئی تھی اسے ہر ایک چیز۔ تو اگر ہر ایک چیز دی گئی تھی تو سلیمان کی بادشاہی تو اس کے پاس نہیں تھی، تو وہاں پہ بھی کل شیء، ہر ایک ضروری چیز، یعنی جو مملکت چلانے کے لیے جو سامان اور جو اسباب ضروری ہوتے ہیں تو بلقیس کو وہ دی گئی تھی۔ اسی طرح ذوالقرنین کے بارے میں سورۃ الکہف میں آپ لوگوں نے پڑھا بھی، آیت نمبر 84 میں، انا مکننا لہ فی الارض، ہم نے اسے زمین میں قدرت دی تھی، وآتیناہ من کل شیء سببا، اور میں نے اسے ہر ایک چیز جو ہے وہ ساز و سامان وہ میں نے دیا تھا۔ تو اگر کل شیء وہ دیا تھا تو پھر کہ وہ اس قوم کی زبان کو وہ کیوں نہیں سمجھتا تھا؟ تو اسی لیے کل شیء سے مراد ہر ایک ضروری چیز اور ضروری سامان وہ میں نے انہیں دیا تھا۔ تو اسی لیے یہاں پہ تعلیم سے مراد وہ تعلیم فطری ہے اور یہی مراد ہے۔ قالو، تو کہا فرشتوں نے، سبحانکا، پاکی ہے تیرے لیے، یا اللہ، اے اللہ تو پاک ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ ہمارا یہ سوال جو ہمارا تھا کہ اللہ تو زمین میں ایسی مخلوق کیوں پیدا کرتا ہے کہ جو فساد کریں گے، جو خون بہائیں گے، اور آپ نے جو آدم کی فضیلت وہ ہم پر پیش کی، تو یقیناً ہمارا اعتراض اس وجہ سے نہیں تھا، اللہ تو پاک ہے عجز سے، یعنی اے اللہ آپ کا علم جو ہے وہ کامل ہے، اور ایک اللہ آپ ہر ایک چیز کو جانتے ہیں۔ اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے، لا علم لنا، نہیں ہے علم، لا علم لنا، علم نہیں ہے ہمارے پاس، الا ما علمتنا، مگر وہ علم ہے علمتنا جو تو نے ہمیں دیا ہے۔ اے اللہ جس چیز کی تعلیم تو نے ہمیں دی ہے اللہ ہمارے پاس وہی علم ہے۔ یہاں پر تین جو عقل مند مخلوق ہیں اور جن سے ہم واقف ہیں، تو ان تینوں کا تذکرہ اللہ نے یہاں پر کیا ہے۔ یہاں پر انسان کا تذکرہ بھی ہے ان آیات میں، یہاں پر جنات کا تذکرہ بھی ہے، ابلیس کا، اور یہاں پر فرشتوں کا تذکرہ بھی ہے، اور تینوں مخلوق سے، اور یہ تینوں عقل مند مخلوق ہیں، پھر ان میں سے دو مکلف ہیں، انس و جن، اور فرشتے جو ہیں وہ مکلف نہیں ہیں بلکہ وہ تو ہمہ وقت اللہ کے تابعدار ہیں۔ تینوں مخلوق سے اللہ نے علم کی نفی کی ہے کہ یہ تینوں علم میں میرے سامنے محتاج ہیں، اور ان کے پاس وہی علم ہے جو میں نے انہیں فراہم کیا ہے، ورنہ ان کے پاس ان لمیٹڈ علم نہیں ہے جو علم غیب کہلاتا ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، نہیں ہے علم ہمارے پاس مگر وہی علم ہے علمتنا کہ جو تو نے ہمیں دیا ہے۔ کہ اسی لیے جو لوگ تعویذوں میں یہ لکھتے ہیں اور جبریل سے مدد مانگتے ہیں، تو یاد رکھیں فرشتے وہ تو عاجز ہیں۔ سورہ مریم میں آپ لوگوں نے آیت نمبر 64 میں پڑھا کہ وہ اتنے عاجز ہیں، وما نتنزل الا بامر ربک، کہ ہم
نیچے ایک قدم جو ہے وہ زمین کی طرف نہیں بڑھا سکتے جو اللہ کی اذن اور اللہ کی اجازت نہ ہو۔ یہاں پہ علم کی نفی کہ اللہ ہمارے پاس علم نہیں ہے مگر وہی ہے کہ جو تو نے ہمیں دیا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو، انت خاص تو، العلیم جاننے والا ہے، الحکیم اور حکمت والا ہے۔ انکا کتنی تاکیدات ہیں، انکا، ان یہ حرف تاکید ہے، حرف ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے۔ اسی طرح کا یہ خطاب کا ہے، انتا یہ ضمیر فصل ہے مزید تاکید کے لیے۔ یہ العلیم صفت مشبہ فعیل کے وزن پر، اور الف لام یہ مزید تاکید کے لیے۔ الحکیم صفت مشبہ کا صیغہ ہے فعیل کے وزن پر، اور الف لام مزید تاکید کے لیے۔ کتنی تاکیدات در تاکیدات ہیں۔ بے شک تو، خاص تو، العلیم جاننے والا ہے، الحکیم اور حکمت والا ہے۔ قال یا آدم، تو کہا اللہ نے یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم۔ یہ قرآن مجید میں جتنے پیغمبر یہ آتے ہیں تمام پیغمبروں کو اللہ نے حرف ندا کے ساتھ پکارا ہے، یا آدم، اے آدم، یا ابراہیم، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یہ تمام آتے ہیں۔ قرآن میں یا محمد نہیں ہے، اس لیے جو لوگ دیواروں پر یا محمد لکھتے ہیں تو یہ بے ادبی ہے۔ قرآن میں اللہ نے پیغمبر کو یا محمد سے نہیں پکارا، اور قرآن میں باقاعدہ سورہ نور آیت نمبر 63 میں اللہ نے منع کیا ہے کہ پیغمبر کو ایسی آواز نہیں دیں گے جو آپس میں آپ ایک دوسرے کو دیتے ہیں، یا محمد نہیں پکارنا۔ زندگی میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو یا محمد کہنے سے منع کیا ہے، تو موت کے بعد انہیں، وفات کے بعد انہیں یا محمد کہنا جو ہے یہ ادب ہوگا، اسی لیے یہ بے ادبی کے کلمات ہیں۔ اور سورہ حجرات آیت نمبر 4 میں ایسے لوگوں کو قمقل اور بے وقوف کہا گیا ہے۔ تو قال یا آدم، کہا اللہ نے اے آدم، انبئہم باسمائہم خبر دے دو ان فرشتوں کو، باسمائہم ان ناموں کے اثرات پر، یعنی اے آدم اب تو ہی ان اثرات پر انہیں خبر دے دے۔ فلما انبأہم باسمائہم، پس جب خبر دی آدم نے انہیں باسمائہم ان ناموں کے اثرات پر، قال تو کہا اللہ نے الم اقل لکم، آیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے، انی اعلم غیب السماوات والارض کہ بے شک میں جانتا ہوں غیب السماوات والارض زمین اور آسمانوں کی پوشیدہ باتوں کو آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور میں جانتا ہوں وہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ جو تم چھپاتے ہو۔ کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا؟ یاد رکھیں علم غیب کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو مخلوق سے پوشیدہ اور ان کے حواس خمسہ سے باہر ہے، کیونکہ انسان کے پاس یہ 5 سینسز ہیں۔ ایک ہے قوت باصرہ دیکھنے کی قوت، قوت سامعہ سننے کی قوت، قوت لامسہ لمس چھونے کی قوت، اسی طرح قوت شامہ سونگنے کی قوت، کسی چیز کو سونگنا، اور اسی طرح قوت ذائقہ کسی چیز کو چکھنے کی قوت۔ یہ 5 حواس خمسہ، جو چیز مخلوق سے پوشیدہ اور ان کے حواس خمسہ سے باہر ہو تو یاد رکھیں وہ چیز وہ انسان کے لیے غیب کے دائرے میں وہ آتی ہے، وہ غیب کے دائرے میں وہ آتی ہے۔ اور ہر وہ چیز کہ جو انسان کے حواس خمسہ اور اس کے علم سے وہ باہر ہو تو وہ چیز انسان کے لیے وہ علم غیب کہلاتی ہے۔ اور یاد رکھیں علم غیب یہ جو اصطلاح ہے تو یہ انسانوں ہمارے اور آپ کے اعتبار سے ہے، ورنہ اللہ کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے سامنے ہر چیز ایسی ہے جو بالکل ظاہر ہے، اللہ کے سامنے کوئی چیز غیب نہیں ہے، اللہ کے سامنے ہر چیز وہ شہادہ ہے اور وہ ظاہر ہے۔ یہ غیب یہ ہمارے اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور میں جانتا ہوں وہ جو تم ظاہر کرتے ہو
اور وہ جو تم چھپاتے ہو. پھر یہاں پہ لوگ لگ جاتے ہیں کہ فرشتے کیا ظاہر کرتے تھے اور کیا چھپاتے تھے. اصل میں اس کو کلمہ شمول کہتے ہیں. کلمہ شمول یعنی مطلب یہ اس جملے کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ مجھے ہر چیز کا علم ہے. یہاں پہ یہ نہیں کہ فرشتے کچھ چیز وہ ظاہر کر رہے تھے اور کچھ چیزیں جو ہے وہ چھپا رہے تھے. یہ غیر ضروری جو ہے یہ بحث ہے. یہ غیر ضروری یہ بحث ہے. تو اسی لیے اس میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. کہ اگلی آیت میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ کہ آدم کی فضیلت وہ علم کے اعتبار سے ثابت ہوئی. اب آدم کی فضیلت کو بالکل پریکٹیکلی عمل کے ذریعے فرشتوں پر وہ ثابت کی جاتی ہے. علم کے ذریعے ان کی فضیلت وہ بیان ہو چکی. آدم کی شرافت جو ہے وہ بیان ہو چکی. اب آگے باقاعدہ فرشتوں سے پریکٹیکلی آدم کی جو فضیلت ہے وہ منوانے کے لیے اور ابلیس پر تو سجدے کرنے کا حکم ہے. اور وہ بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے کہ آدم کو یہ سجدہ یہ کون سا سجدہ تھا. یہ کل انشاءاللہ تعالی ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ آدم کو یہ کیا جانے والا سجدہ یہ کون سا سجدہ تھا. تو انشاءاللہ کل اس کی ہم وضاحت کریں گے. اتنا یہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں یہ آدم کا یہ واقعہ یہ 7 مرتبہ ذکر ہوتا ہے. قرآن میں سب سے زیادہ جو واقعہ وہ تکرارن ذکر ہوا ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. 120 مرتبہ سے زیادہ ہے. اور آدم کا واقعہ یہ 7 مرتبہ ہے. اور ہر جگہ قرآن نے اس واقعے کو یہ الگ الگ فائدے کے لیے وہ ذکر کیا ہے. یہاں پر آدم کے واقعے کو ذکر کرنے میں کون کون سے فوائد ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یہاں پہ یہ انسان پر امتنان اور نعمت کے طور پہ ذکر کیا گیا, بطور احسان ذکر کیا گیا ہے. اسی طرح آدم کی جو شرافت ہے اور جو فضیلت ہے وہ علم کے اعتبار سے وہ بھی علم کی فضیلت جو ہے وہ یہاں پہ بیان کی گئی ہے. اسی طرح آدم کے اس واقعے میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ جب حکم دیتا ہے تو بعض لوگ یہ اگر اس حکم کی حکم عدولی کرتے ہیں تو بعض لوگ وہ توبہ کر لیتے ہیں, وہ رجوع کر لیتے ہیں جیسے آدم کی طرح, اور بعض لوگ اپنی ضد اور عناد پر ڈٹ جاتے ہیں جیسے ابلیس کی طرح. تو اس واقعے میں ابلیس اور آدم کی یہ فطرت بھی ذکر کی گئی ہے کہ آدم اس کی فطرت میں تو یہ تھا کہ اس سے غلطی ہوئی, لغزش ہوئی, وہ اس نے فوراً رجوع کر لیا. لیکن ایک ابلیسی ذہن ہے کہ جو اپنی ضد پر اور اپنے تکبر پر وہ ڈٹا رہتا ہے. تو اسی لیے آدم کے نقش قدم پر چلیں, ابلیس کے نقش قدم پر نہ چلیں. تو ترغیب الی التوبہ ہے. اسی طرح اللہ انسانوں کو آزماتا ہے, مخلوق کو آزماتا ہے. جیسے یہاں پر مخلوق کو آزمایا گیا ہے, فرشتوں کو آزمایا گیا ہے, اسی طرح کہ انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ابلیس کو آزمایا گیا ہے, آدم کو آزمایا گیا ہے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کہ اللہ نے یہ جو انسان کو زندگی دی ہے, فرشتوں کو اسی طرح جنات کو پیدا کیا ہے, تو یہ مطلب کہ اللہ انسانوں کو, مخلوق کو وہ آزماتا ہے. اور یہ دنیا یہ بطور ابتلا ہے اور بطور امتحان یہ پیدا کی گئی ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اور سکھایا اللہ نے آدم کو, اور تعلیم سے مراد تعلیم فطری, اور سکھایا اللہ نے آدم کو الاسماء ناموں کے اثرات کلہا وہ ضروری. ثم عرضهم علی الملائکہ. اور پھر پیش کیے ان ناموں کے اثرات کو فرشتوں پر. فقال تو کہا اللہ نے خبر دے دو مجھے باسماء ہؤلاء ان ناموں کے اثرات پر, ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے. قالوا تو انہوں نے کہا سبحانکا پاکی ہے تیرے لیے یا اللہ, لا علم لنا نہیں ہے علم ہمارے لیے, الا ما علمتنا مگر وہی ہے کہ جو تو نے علم دیا ہے ہمیں. انک انت العلیم الحکیم بے شک تو خاص تو جاننے والا اور حکمت والا ہے.
قال تو کہا اللہ نے یا آدم و اے آدم انبئہم باسمائہم خبر دے دو ان فرشتوں کو باسمائہم ان ناموں کے اثرات پر. فلما انبأہم باسمائہم پس جب خبر دی آدم نے انہیں باسمائہم ان ناموں کے اثرات پر. قال تو کہا اللہ نے الم اقل لکم آیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے انی اعلم کہ بے شک میں جانتا ہوں غیب السماوات والارض پوشیدہ باتیں آسمانوں کی والارض اور زمین کی واعلم ما تبدون اور میں جانتا ہوں وہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ جو تم چھپاتے ہو. یہاں پر علم کی فضیلت کے حوالے سے بہت ساری گفتگو جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، لیکن بس اتنا کافی ہے، اور انشاءاللہ کل بھی اس کے حوالے سے تھوڑی بہت جو ہے وہ گفتگو وہ کر لیں گے. کل صرف اسی ایک آیت کو پڑھیں گے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ کہ وہاں پہ آدم کو یہ سجدہ کرنا، یہ کون سا سجدہ تھا اور اس کی کیا تفصیل اور کیا وضاحت تھی، اور کیا غیر اللہ کو سجدہ کرنا یہ جائز ہے. تو اس کے حوالے سے جو تفصیل ہے اور جو وضاحت ہے وہ کل کے درس میں کریں گے انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.